جہاں تک بات اسپیسیفکلی اس رپورٹ کی ہے اور اس رپورٹ میں آنے والی باتوں کی ہے، تو میں آپ کو تصدیق کے ساتھ حلفاً، اگر آپ کہیں گے میں حلف اٹھا سکتی ہوں شو میں، آج سے کچھ سال پہلے ان کے گھر کے ایک فرد نے مجھ سے یہ بات کی تھی کہ جی گھر کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو کچا گوشت کھلایا جاتا ہے، چھت پہ ڈالا جاتا ہے، موکلوں کے لیے دیگیں بنتی ہیں، کچھ میں چیزیں بات آپ کی جلائی مان تو جاتی میں ہیں، کہتا ہوں پتہ نہیں، اس اور یہ میں آج کی بات نہیں وقت کر اس رہی، میں کا آج سے 4 سے 5 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، میں حلفاً کہہ رہی ہوں نہیں، یہ میں کہ مجھے ان کے جو گھر کے ایک فرد نے بالکل ٹھیک کہہ رہی مجھے ہیں بذات خود یہ بات بتائی. لیکن اس کے اوپر میں یہ آنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں یہ بات میرے اور آپ سے زیادہ تکلیف دہ تو پی ٹی آئی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ بات پی درست ٹی آئی کے نہیں، جو کہیں ایسا تو جینون نہیں بیچارے کوئی ورکرز ہیں انہوں نے سفر کیا ہے نا اچھا اس ساری آمنہ، ہم چیز نے کو. دیکھا نا ماضی میں بھی جب ایسی کوئی رپورٹ سامنے آتی ہیں وہ کسی بھی گورنمنٹ میں آئیں تو وہ کوئی خاص توجہ ہٹانے کے لیے کوئی ایسا ایشو کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ میڈیا سارا اس طرف لگ جائے. 27ویں آئینی ترمیم تھی، پھر اس کے بعد ججز کے استعفے آنے شروع ہو گئے، وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی، اس ڈیبیٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو نہیں ایسا کہیں نہیں پھر دیکھیں یہ میری آرٹیکل بات آ سنیں، گیا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے زیادہ ریلیونٹ بشرا بی بی کی جو بھی وہ اگر بتیاں جلاتی ہیں اور گوشت پھینکتی ہیں وہ تو ریلیونٹ نہیں ہے؟ تو یہ کہنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں سامنے آئیں اور میں دوبارہ نے آئی جو نا، میں میں نے تو انٹرو نہیں، میں بھی لیکن یہ میں عرض نے کیا جو آپ سے. رپورٹس میں پڑھا وہ یہی ہے کہ بنی گالا سے اور چیزیں کچھ ایسی ملی ہیں. پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز سنے کہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے کچھ اسکیلیٹنز بھی ملے ہیں، انسانوں کے بھی، جانوروں کے بھی، سارا کچھ. تو اس لیے اس کو 27ویں آئینی ترمیم سے جوڑنا تو وہ نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس، میں تو اس ٹاپک پہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتی ہوں، مجھے تو پی ٹی آئی والوں کے لیے میرا دل دکھ رہا ہے، کہ ان کے لیے افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ پولیٹیکل ورکر کسی بھی پارٹی کا ہو اس کی بڑی سٹرگل ہوتی ہے اکثر. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمران خان کی تصویر صاف کر کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، لیکن اکثر پولیٹیکل ورکرز کی بڑی سٹرگل ہوتی ہے. تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے نا، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہا اس کا جادو ٹونا. اگر اتنی وہ تو جادو چلیں ٹونے خان صاحب کا کامیاب جادو ہوتے ٹونے تو کا پھر تو بیرسٹر صاحب جو بیرسٹر شو صاحب سے پہ نہیں پہلے چلا کہہ جاتے. رہے تھے کہ پھر وہ جیل سے نکل آتی جادو ٹونے کر کے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ مینیجڈ ہے ایک بات. دوسری، کیا میں نے جو سوال کیا تھا کہ توجہ ہٹانے کے لیے اس وقت، کیونکہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم سن چکے ہیں، پوری دنیا ان باتوں کو جانتی ہے، مقصد کیا ہے اس وقت اس آرٹیکل کا سامنے آنا؟ دیکھیے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو انٹرنیشنل جریدے ہیں، گارڈین، نیوز ویک، ٹائمز، اکانومسٹ، اس طرح کے جو انٹرنیشنل جریدے ہیں، وہ ضرور کسی کے کہنے پہ بھی آرٹیکل چھاپ دیتے ہوں گے. ضرور پی ٹی آئی نے بھی چھپوائے ہوں گے، نون نے بھی چھپوائے ہوں گے، اور نے بھی. لیکن وہ آرٹیکل ایسا نہیں چھاپتے جس کے اندر جو بالکل ہی وہ جو کہے کہ اس وقت مطلب وہ آپ ان سے کہیں نا کہ آرٹیکل چھاپ دیں کہ امین الدین خان صاحب سب سے اچھے جج ہیں پاکستان کی تاریخ میں، تو ان کو کچھ تھوڑا مواد چاہیے جس کی بیسس پہ پھر کوئی آرٹیکل چھاپیں. لیٹس امیجن کہ یہ ساری باتیں سچی ہوں. کون اپنے عقیدے کو کس طرح بیان کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میری بصد احترام، میں اہل تشیع ہوں، میں اپنے چھاتی پہ محرم ماتم کرتا ہوں. کسی کا خیال ہوگا وہ غلط ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی بند کر کے پڑھتا ہے، کوئی ورد پڑھتا ہے. میڈم سے بھی آف دا ریکارڈ بات ہوئی، میڈم بھی پڑھتی ہیں، میں بھی، ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. کس کا کیا طریقہ ہے یہ وہ جانے اور اللہ جانے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں لیٹس سے کہ یہ ساری باتیں بھی سچی ہوں. میں اس کی سچائی آپ کو میں حقیقت بات بتاؤں کہ میں نے آرٹیکل نہیں پڑھا. اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ اس کے اوپر جتنے ایکسیپٹس اب تک پڑھ لیے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ کیا بات ہے. پاکستان کے سیریس مسئلے ہیں. اچھا میں سوری، تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں، گزارش ہے کہ میں پوری کر سکوں. پاکستان کے اس وقت سیریس مسئلے ہیں. ان میں سے کچھ مسئلے آئینی اور سٹرکچرل ہیں. ہم نے ابھی 27ویں ترمیم کی، اس کے تابع آئین کیسے آپریٹ کرے گا، حقوق کیسے ہوں گے، اس کا ریکارڈز کیسے ہوگا. کچھ ہمارے سیاسی مسئلے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا سپیس ملے گی اگر ملے گی ہماری پولیٹیکل ڈسکورس میں؟ کیا آپ انہیں دشمن کی طرح دیکھیں گے یا ناراض لوگوں کی طرح دیکھیں گے؟ کیا وہ پاکستان کے شہری ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ ان سب کو نکال دینا چاہیے؟ ہمارا سیریس پولیٹیکل ایشو ہے.